جی تو ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہ ان کو کہیں سے گوشت آتا ہے، اور وہ جو اپنی خادمہ سے کہتی ہیں کہ جاؤ اس کو طاق میں رکھ دو، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما لیں۔ تو وہ جاتی ہیں، اسے طاق میں الگ رکھ دیتی ہیں، اور اتنے میں ایک سائل آتا ہے، کہتے ہیں، آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دو، برکت ہوگی، اور گھر سے بھی آواز دی آتی ہے کہ اللہ تجھ پہ بھی برکت کرے، یعنی اشارہ دیا گیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میں سلمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہتی ہیں ہے کھانے کے لیے، اور اپنی خادمہ کو حکم کرتی ہیں کہ جاؤ وہ گوشت لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ جب وہ گوشت لینے کے لیے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ ادھر گوشت کی جگہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے سائل جو اللہ کے نام پہ مانگنے آیا تھا اس کو گوشت نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کی صورت ہی بدل ڈالی، اور اس گوشت کو جو ہے وہ ایک پتھر کے جو ٹکڑے میں بدل دیا۔ تو جو اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے کھاتا ہے تو وہ ایک پتھر کھا رہا ہوتا ہے، اور جس کا اثر ہے سنگ دلی، اور دل کی اس میں سختی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی خداوند کریم کی جو ہے ان پہ عنایت تھی، تو اس لیے گوشت کو کھلی آنکھوں میں بدل دیا جو ٹکڑا پتھر کا تھا، تاکہ اس سے محفوظ رہ سکیں۔ تو یعنی آج کل کے دور میں یہ مانگنے کا جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے، ایک سسٹم بھی بنا لیا، لیکن کچھ ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، ان کو مانگنے کے لیے شرمندہ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ انہیں دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بہانے کر کے انہیں رخصت کر دیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا کوئی مسافر یا کوئی مانگنے والا آ جائے تو جتنی ہو سکے اس کی مدد کرنی چاہیے۔